الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی حرص کرو علی ما ینفعک، اس پر جو تمہیں نفع دے۔ حرص کرو۔ اگر دنیا کے اعتبار سے حرص کو دیکھا جائے تو یہ چیز قابل مذمت ہے۔ آدمی نام و نمود کا حریص بن جائے، شہرت کا حریص بن جائے، محض دنیا کمانے کا حریص بن جائے، دنیا کی خواہشات اس کی پوری ہو جائیں اس کا حریص بن جائے، تو یہ چیز تو دنیا کے اعتبار سے قابل مذمت، آخرت کے اعتبار سے بھی
مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے جیت گئے، آگے بڑھ گئے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پہلے کے مقابلے میں قدرہ بڑھ گیا تو چنانچہ پھر حضرت عائشہ جیت گئیں، اور پھر کیا کہنے لگیں، یا رسول اللہ تل کا بھی تل کا، یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ جیتے، اب کہ میں نے آپ کو ہرا دیا، اب کہ میں نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ظاہر کے اعتبار سے یہ واقعہ زندگی میں لانے کے اعتبار سے آدمی سوچتا ہے کہ کیسے عمل کریں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، نیکی کا کیا، آدمی جہاں کہیں واقعے کے اعتبار سے ان باتوں کو سنے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کو فرصت دے، اس کو وجود میں لانا، عمل میں لانا، یہ خیر کا باعث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا باعث ہے۔ آدمی یہاں پر سمجھتا ہے کہ بھلا آج کے دور کے اعتبار سے اس پر کیسے عمل ہو جائے گا، آج کے دور کے اعتبار سے مقصد کیا ہے، جہاں اللہ موقع نصیب فرمائے، یہ تو نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے اس سنت پر بھی عمل کیا، اس سنت پر بھی عمل کر کے دکھایا۔ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے بھائی، سمجھ آ رہی بات؟ پہلے باتیں عرض کر دیں، بے پردگی کا احتمال نہیں تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لوگوں کا ازدحام نہیں تھا، رش نہیں تھا، تنہائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا، دل لگی کا اظہار فرمایا کہ آؤ عائشہ یہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے وقت کے حساب سے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور یہ کام آج کے دور کے اعتبار سے تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اصل میں بعض لوگوں کے اوپر در حقیقت یہ بات ہے کہ تقوی کا کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے، تقوی کا کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بھائی ضرورت سے زیادہ نہ دیندار بنو، نہ ضرورت سے زیادہ نہ متقی پرہیزگار بنو، جو نبی نے دین دیا ہے نا اسی کو اختیار کرو، اسی کا نام تقوی اور دینداری ہے، اسی کا نام تقوی اور دینداری ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہ فرماتے ہیں ضرورت سے زیادہ دیندار دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ دینداروں نے دین کو نقصان پہنچایا، تو در حقیقت وہ دین ہی نہیں ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ دین وہ ہے جو نبی نے دے دیا، دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی کتاب سے ہمیں مل گیا، اب اس پر اپنی طرف سے اضافہ کرنا یہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس کا تعلق نہ دین ہے، نہ سنت ہے، نہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، یہ تو در حقیقت بدعت ہے۔ اور آدمی اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ آج کے دور کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی یہ عمل کر لے اور بعد میں وہ اس سنت کا اظہار کر دے تو کہتے ہیں دیکھو ذرا یار ان کو شرم نہیں آتی، حالانکہ یہ تو نبی کی سنت ہے۔ یہاں پر اگر شرم اور بے شرمی کی بات ہے، جبکہ اس نے سارے کے سارے امور دین کے لحاظ میں لایا، اس کو مد نظر رکھا، تو اب در حقیقت یہ بیان کر رہا ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ دیندار ہوں، میں ضرورت سے زیادہ دیندار ہوں۔ ضرورت سے زیادہ دینداری دین میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل کے اعتبار سے بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جناب بازار نہیں جا رہے، بازار نہیں جاتے، دوسروں سے اپنا کام بازار کا کروائیں گے۔ کیوں بھائی؟ یار بازار شیطان کی جگہ ہے، جو دوسرا جا رہا ہے تو اس کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ بھائی جو دوسرا جا رہا ہے اس کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ یار بازار ایسی چیز ہے، بے حیائی ہو جاتی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، لہذا جو جا رہا ہے اس کے متعلق پھر کیا فرمان ہے اور خود نہیں جا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے۔ مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے اس رسول کو کیا ہو گیا، کھانا بھی کھاتا ہے یہ؟ کفار کیا کہہ رہے، اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق۔ ارے رسول کو دیکھو، رحمت للعالمین ہے، افضل الانبیاء ہے، اور جناب والا امام الانبیاء ہے، بازار میں نظر آ گیا۔ سمجھ رہے بات؟ بازار میں نظر آ گیا۔ اللہ نے تو کہیں بھی انکار نہیں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد بازار میں نہ جائیں، اس لیے کہ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کافروں کا نعرہ تھا، بازار میں جانا جائز ہے، بازار کا حق ادا کر دیا جائے، آدمی جائے چوتھا کلمہ پڑھے، نظروں کی حفاظت کرے، ہو سکے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائے،
تاکہ توجہ ادھر ادھر نہ بڑھے، اور اگر جناب والا کہیں پر نظر پڑ جائے تو ایسے میں استغفار اور لاحول بھی پڑھے، استغفار اور لاحول بھی پڑھے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب بچنے کا موقع آیا، ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر کہے کہ میری بد نظری نہیں ہوتی، یہ کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی باہر نکل کے کہے کہ میں اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہوں، یہ کمال ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ کمال کی بات ہے۔ لہذا بازار میں جانا کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بازار جانا یہ تقوی کے خلاف ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ حال میں جا کر کھانا کھانا یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے بات؟ حال میں جا کبھی حال میں جا کے کھانا نہیں کھائیں گے، بھائی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی گھر میں کھانا ہے۔ حال میں اگر کھانے کی جو ضرورت پیش آئی ہے وہ جگہ کی وسعت کے اعتبار سے آئی ہے، جگہ کی۔ بھائی یہی اگر 10 افراد بڑھ جاتے تو آپ گلی میں شامیانہ لگا لیتے۔ اس نے کہا بھائی گلی میں شامیانہ نہیں لگاتا، کوئی جگہ 4 دیواری کی لے لیتا ہوں، اسی کا نام حال ہے۔ لیکن یہاں پر بھی فتویٰ آ گیا ضرورت سے زیادہ کا، تقویٰ آ گیا ضرورت سے زیادہ کا، لہذا نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ تقوی کے خلاف ہے۔ کہیں بھی اہل علم نے یہ بات نہیں لکھی کہ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی کے خلاف تو وہ کام ہوتا ہے جس میں اللہ اس کا رسول ناراض ہو۔ وہ کام گھر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کام باہر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فوٹو کھینچنے کی بات ہے، ناچ گانے کی بات ہے، اور مرد اور عورت کا مخلوط اجتماع کی بات ہے، تو یہ کام تو گھر میں بھی ناجائز ہے۔ اس میں حال کی قید کہاں سے آ گئی بھائی؟ اس میں حال کی قید کہاں سے آ گئی؟ گھر میں بھی 4 دیواری، وہاں پر بھی 4 دیواری، یہ بنیاد جو ہے یہ گھر میں بھی پیدا ہو جائیں تو پھر گھر میں بھی اجتماع ناجائز ہے۔ یہ بنیادی ناجائز باتیں اگر حال میں پیدا ہو جائیں تو حال میں بھی اجتماع ناجائز ہے۔ سوچنے کی بات۔ لہذا جتنا دین ہے آدمی اس کو صاف ستھرا رکھے، اپنی طرف سے دین میں باتیں گھڑنا، اضافہ کرنا، اور دین کو جناب والا اس طرح سے خلط ملط کرنا، پھر وہی بات صادق آتی ہے۔ جتنا دین کو نقصان یہ ضرورت سے زیادہ دیندار پہنچا رہے ہیں میرے عزیزو، پھر تو کوئی نہیں پہنچا رہا۔ لہذا بات بالکل واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام ہے۔ اور ایک واقعہ ہے نا، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آئے، آ کر کہنے لگے کہ جناب والا میرا کام تو یہ ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی شانہ بشانہ نہیں چلتا، شانہ بشانہ نہیں چلتا۔ بیوی حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، طاہر ہے، بھائی اپنی عورت کے ساتھ نہیں چلو گے تو کس کے ساتھ چلو گے؟ نہیں، ہمارے ہاں رواج ہے مرد آگے آگے چل رہا ہوگا، عورت 2 قدم پیچھے پیچھے آ رہی ہوگی۔ مرد کو شرم آ رہی، مرد کو بھائی اپنی بیوی ساتھ ہے، کس بات کی شرم ہے؟ یہ ہے ضرورت سے زیادہ، یہ ہے سمجھنے کی بات ہے، یہ ضرورت سے زیادہ۔ پتہ چل رہا ہے آگے آگے چلتے رہے، بیوی کہیں کھڈے میں گری، کہیں گڈر میں گری، اللہ نہ کرے کہیں ادھر ادھر گری، تو پھر پیچھے اٹھ کر دوسرے آئے، اس سے پہلے آدمی اپنے ساتھ رکھے۔ اب وہ آ کر کیا کہنے لگے کہ جناب والا میرا حال یہ ہے کہ کبھی میں اپنی بیوی کو اپنے قریب لے کر نہیں چلتا، کبھی شانہ بشانہ نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، ہمارے یہاں دستور ہے، اور ہم ایسے ویسے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے نبی کا تو یہ تقوی نہیں تھا، اللہ کے نبی کا تو یہ عمل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کو بیٹھ کر کہانیاں سنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہانی سنا رہے ہیں، 11 عورتوں کی کہانیاں، گھر میں کام کاج میں شرکت فرما رہے ہیں۔ نبی نے تو کوئی ایسے تقوی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تو تقوی نہیں ہے بھائی، یہ تو ضرورت سے زیادہ تقوی ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ ضرورت سے زیادہ دینداری ہے، یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے، شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک صاحب کے بارے میں سناتا ہوں واقعہ کہ جناب والا وہ کہنے لگے جب میں گھر میں جاتا ہوں میرا اتنا دبدبہ ہے، میرا اتنا مرتبہ ہے، میرا اتنا مقام ہے، میری اتنی شان ہے، جب میں گھر میں جاتا ہوں تو سب کو جناب والا چپکی لگ جاتی ہے۔ بچے ایک طرف ابا آ گئے، بچے ایک طرف، بیٹیاں ایک طرف، بیوی کے منہ پر جناب والا تالا پڑ جاتا ہے، میرے سامنے مجالے کے آ کے بیٹھ جائے اور بات کر لے۔ سمجھ رہے بات؟ اب وہ اس کو تقوی کا اظہار فرما رہے ہیں یا اس کو دین کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ جب گھر میں جاتے ہیں چیتے بن کے تو نہیں جاتے، بھیڑیے بن کے گھر میں جاتے ہیں، بھیڑیوں سے لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آ جاتے تھے تو حضرت حسن حسین تو بھاگتے ہوئے آ کے ایسے چمٹ جاتے تھے،
بھاگتے ہوئے آتے تھے، نانا آ گئے چمٹ رہے ہیں. ارے مسجد میں بیٹھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن حسین بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ممبر سے اٹھ کے اٹھا لیا کرتے تھے. نبی نے تو یہ سکھایا ہے، تم کون سے دین کی بات کر رہے ہو؟ نبی نے تو یہ سکھایا ہے، تم کون سے دین کی بات کر رہے ہو؟ گھر والوں سے محبت کا اظہار، بچوں سے پیار کا اظہار. ایک آ کر شخص کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا نا، چنانچہ ایک بچہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا، بوسہ دیا. کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے اتنے بچے، میں نے کسی بچے کو کبھی پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا، میں کیا کروں، تیرے دل سے یہ چیز نکلی ہوئی ہے. بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو قریب کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہرحال صحابہ نے یہ کر کے دکھایا اور نیکیوں پر سبقت کر کے دکھایا. اب آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو بس اوقات کمزوری سامنے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ. اب تجھے چاہیے، نیکی کی تجھے ترغیب دے دی، اب نیکی کا کام کرنے کا جب ارادہ کر تو اللہ سے مدد کا سوال کر. اس لیے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں نا، اللہ کی مدد و نصرت سے کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. باری تعالیٰ عبادت تو ہے لیکن آپ کی مدد ہے. آپ چاہیں گے تو ہم آپ کے دربار میں آ رہے ہیں. یا اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو ہم آپ کے گھر میں آنے سے محروم ہو جائیں گے. یا اللہ نیکیوں کی طرف ہماری مدد و نصرت فرما. یہ اللہ کے نبی وظیفہ سکھا رہے ہیں. پہلے فرمایا احرص، نیکیوں کی طرف حرص کرو، اور پھر فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، نیک کام پر اللہ سے مدد بھی مانگو. گھمنڈ میں نہیں آ جانا، تکبر میں نہیں آ جانا. اللہ کی مدد جب تک کہ شامل حال نہیں ہوگی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے مانگو. یہ نہ سمجھو کہ ہم 40 دن ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز کی عادت ہو گئی. نہیں یا رسول اللہ، اگر 41ویں دن بھی اے اللہ نماز پڑھنے آ رہا ہوں تو آپ کی توفیق سے آ رہا ہوں، آپ کے فضل سے آ رہا ہوں، آپ کے کرم سے آ رہا ہوں. آپ نے مجھے توفیق دی اپنے گھر میں آ کر اپنی پیشانی کو ٹکانے کی. یا رسول اللہ میرا کچھ کمال نہیں ہے. یا رسول اللہ، یا اللہ میرا کچھ کمال نہیں ہے. لہذا اللہ فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور آگے فرمایا وَلَا تَعْجِزْ، کمزوری کا اظہار نہ کرنا. کمزوری کا اظہار نہ کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا لہذا نماز چھوڑ دی، لہذا نماز چھوڑ دی. بھائی نیک کام کرنے کا دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ نے یہ قید نہیں لگائی ہے نماز پڑھنے کا دل چاہے گا تو نماز فرض ہوگی، جہاں دل نہ چاہے وہاں نماز فرض نہیں ہے. کہیں ایسی بات ہے؟ ارے دل نہ بھی چاہے تب بھی آنا ہے. صبح صبح جب سردی ہو رہی ہوتی ہے، بستر چھوڑ کر جناب والا کس کا دل چاہتا ہے اپنے شغل پر جائے، کام پر جائے، اپنے شغل پر جائے، کام پر جائے، لیکن سمجھتا ہے اگر دنیا کو بنا کر رکھنا ہے تو گرم بستر چھوڑ کر دل نہ چاہتے بھی جناب والا جانا پڑے گا. اگر آخرت کو بنانے رکھنا ہے نا تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا. سمجھ رہے بات؟ ورنہ عام لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، امام صاحب ایک ہفتے تک تو بہت اچھی نماز پڑھی، بڑا خشوع و خضوع تھا اور اچھی نماز چل رہی تھی، ایک دم دل اچاٹ ہو گیا لہذا نماز غائب. ایک دم دل اچاٹ ہو گیا، نماز غائب. یہ بات نہیں ہے. انسان ہے، انسان کبھی ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دیکھ رہے ہیں. حضرت یوسف مصر کے اندر کنویں میں موجود تھے، تب نہیں کہا اجید ریح یوسف، یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے. جب شام سے آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر بچے تو پھر کہہ رہے ہیں اجید ریح یوسف، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جان آپ کا تو دماغ نہیں چل رہا، ابا جان آپ کا دماغ نہیں چل رہا. ارے کہاں گئے تھے بیٹے؟ غلہ لینے کے لیے، وہاں سے واپسی میں آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر بڑے میاں بیٹھ کے اجید ریح یوسف، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے مصر سے. اور یہاں پر یوسف کنویں میں قریب پڑے ہوئے تھے تو آپ کو خوشبو نہیں آئی؟ آدمی ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا. کبھی تو جناب والا اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے اور کبھی بغل میں جو چپل ہوتی ہے نا اس کا بھی علم نہیں ہوتا. کبھی یہ عام بات ہے، انسان کی طبیعت ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتی. کبھی دل چاہے گا نماز پڑھنے کا، کبھی نہیں چاہے گا. ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ یا اللہ ہمت نصیب فرما، یا اللہ ہمت نصیب. اللہ کے نبی خود فرما رہے وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، نیک کاموں میں اللہ سے مانگو. یا اللہ مدد فرما نماز کی.
نیک کاموں کی مدد فرما۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ عاجزی اور کمزوری کا اظہار نہ کرو کہ گھر پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے نماز کا دل نہیں چاہ رہا، نہیں، آؤ۔ یہ نفس ہے نا انسان کا، یہ جو شیطان ہے یہ انسان کو نیکی پر آمادہ نہیں ہونے دیتا، نیکی پر آمادہ نہیں ہونے دیتا۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جب تہجد کے لیے اٹھتا ہوں نا تو اٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ جب تہجد کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں فرمائے کیسے اپنے نفس کو سمجھاؤ، تہجد کے لیے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، لہذا جب جیسی آنکھ کھلی تو نفس نے کہا ارے سو جا یار، سو جا۔ تو اب جناب والا فوراً اٹھتے ہی وضو کرنا اور مصلی پہ بیٹھنا مشکل ہے، تو فرمایا اپنے نفس کو یوں سمجھا دو کہ بھئی ابھی نماز پڑھنے کی بات تھوڑی ہے، ذرا اٹھ کر تو بیٹھ جاؤں۔ چنانچہ جب اٹھ کر بیٹھ گئے تو پھر کہا کہ جناب ذرا سے استنجے سے تو فارغ ہو لوں، پھر استنجا کر لیا، چلو استنجے خانے میں آیا ہوں، برابر میں بیسن لگا ہوا ہے، ذرا وضو تو کر لوں۔ ارے وضو سے فارغ ہو گیا، بستر پہ جانے سے پہلے 2 رکعت نماز تو پڑھ لوں، آرام سے تہجد کی نماز۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ سے مدد مانگے، کمزوری کا اظہار نہ کرے، نیکیوں پر حریص بنے، آخرت کے حوالے سے یہ عمل قابل پسندیدہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔